الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تو تمام غیر مسلم مراد نہیں ہے، وہ مکے والے مراد ہیں اس دور میں جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو رہی تھی اور جو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی صرف ایک آیت کریمہ آیت نمبر 101 تلاوت کی گئی ہے. سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 101 انہی 26 آیتوں میں سے ہے جن پر دشمنان اسلام کا اعتراض ہے کہ اس جیسی آیات سے، قرآن مجید سے دہشت گردی کی تعلیم پھیل رہی ہے اور دینی مدارس کے بچے انتہا پسند بنتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا نعوذ باللہ قرآن مجید سے ان جیسی آیات کو ریمو کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سب سے پہلے سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد تفسیر سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کا کون سا جملہ محل اعتراض و اشکال ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو. ویسے ضربہ یضربو کے معنی مارنے کے آتے ہیں، لیکن اگر اس کا صلہ فی الارض آ جائے تو اس کے معنی سفر کرنے کے ہوتے ہیں. زمین پر مارنا، چونکہ سفر کرنے والا زمین پر پیر مارتا ہے، اس لیے اسے ضربتم فی الارض سے تعبیر کیا گیا. جب تم زمین میں سفر کرو، یاد رہے کہ یہاں پر سفر سے مراد عام سفر نہیں ہے بلکہ سفر شرعی مراد ہے جو 77 کلومیٹر کا ہوتا ہے. تو کوئی مسلمان جب 77 کلومیٹر دور سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر سے باہر آ جاتا ہے، فنائے شہر سے باہر آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر سفر کے احکام لاگو ہوتے ہیں. یعنی وہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھتا ہے، جسے قصر کرنا کہا جاتا ہے. اب اس میں دوسری شرط یہ بھی ہے نماز کو قصر کرنے کے لیے کہ جہاں یہ جا رہا ہے وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو. اگر کسی مسلمان کا ارادہ 15 دن یا اس سے زائد کسی مقام پر ٹھہرنے کا ہو گیا تو پھر وہ وہاں پر مقیم ہو جاتا ہے، اسے مکمل نماز ادا کرنا پڑتا ہے، وہ قصر نہیں کر سکتا. تو اسی کو فرمایا گیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ، جناح حرج یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو. تو یہاں جناح سے مراد کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. چونکہ یہ قصر کا حکم پہلی بار اترا تو مسلمانوں کے لیے
تھوڑی سی تشویش کی بات تھی کہ 4 رکعت کو 2 رکعت کر کے پڑھنا کہیں گناہ تو نہیں ہے، تو اس کو واضح کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ سفر شرعی میں نماز میں قصر کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ مسافر کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی مکمل نماز پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہو جاتا ہے جب وہ علیحدہ نماز پڑھ رہا ہو، لیکن کسی مقیم کے پیچھے مسافر نماز پڑھ رہا ہو، وہ مکمل نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو خوف ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے، تم کو فتنے میں ڈالیں گے۔ اب یہاں پر قصر کرنے کے لیے جو شرط لگائی گئی کہ کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو ہی قصر کرو، تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کافروں کے ستانے کی قید یہاں پر قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید واقعی ہے، یعنی جس زمانے میں یہ آیت کریمہ اتری ہے اس زمانے میں عام طور پر مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے حملے کا خوف اور ڈر ہوا کرتا تھا، اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا، ورنہ یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو تو ہی یا پھر کافروں کا خوف ہو تو ہی قصر ہے، ورنہ نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے، قید واقعی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے۔ اب اس آیت میں یہی آخری جملہ محل اعتراض ہے، دشمنان اسلام نے اسی جملے کو لیا ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ دیکھو قرآن مجید سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جتنے غیر مسلم ہیں یا جتنے برادران وطن ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس سے مسلمانوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اور وہ برادران وطن کے یا پھر غیر مسلموں کے کٹر دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اشکال کیا ہے اور یہ اعتراض کیا ہے، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ہماری کتاب، یعنی مراد یہ ہے کہ مسلمان اس کو مانتے ہیں تو مطلب بھی تو وہی سمجھیں گے، وہی مطلب تو بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ کافر تمہارے دشمن ہیں، کون سے کافر مراد ہیں؟ مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ تمام دنیا بھر کے غیر مسلم یہاں پر مراد نہیں ہے، تمام دنیا بھر کے برادران وطن کو دشمنان اسلام نہیں کہا گیا اور مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہاں پر مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر دشمنان اسلام سے مراد وہ اہل مکہ ہیں جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا تھا، وہ کافر مراد ہے، عام کافر مراد نہیں ہے۔ چنانچہ آیت کا سیاق و سباق اور اگلا پچھلا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ عام کافرین مراد نہیں ہے بلکہ وہ دشمنان اسلام مراد ہیں جو مسلمانوں کے در پہ تھے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، مسلمانوں کو دین پر چلنے سے روکنے والے تھے، آڑ بنے ہوئے تھے، وہ مراد ہے۔ ہر زمانے کے ہر جگہ کے برادران وطن یا غیر مسلم اس آیت میں مراد نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ تم قصر اس وقت کرو جبکہ تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف۔ اس سے بھی اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کافر مراد ہیں جو ستانے والے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن۔ اسی طرح اس آیت کے بعد صلاۃ خوف کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، یعنی دشمن کے حملے کا خوف ہو تو سفر کی حالت میں کیسے جو ہے نماز پڑھنا ہے، وہ صلاۃ خوف اسے کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ اور ترتیب بتائی گئی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، عدو کہتے دشمن کو، مبین کھلا،
کہ کافر کھلے دشمن ہیں تو تمام غیر مسلم مراد نہیں ہے، وہ مکے والے مراد ہیں۔ اس دور میں جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو رہی تھی اور جو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر ہر وقت حملہ کرتے رہتے تھے، ان کافروں کو دشمن کہا گیا، دنیا بھر کے کافروں کو نہیں کہا گیا۔ اگر کہا گیا ہے تو اس آیت کی تفسیر میں کسی مفسر نے بیان کیا ہو تو چیلنج ہے، وہ بتا دے کہ تمام دشمن یہ مراد ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو لہٰذا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دشمنان اسلام سے محفوظ فرمائیں جو قرآن مجید کی غلط تفسیر بیان کرتے ہوں یا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب